آج احمد فراز کی ایک غزل لے کر حاضر ہوا ہوں۔ وہ تو پتھر پہ بھی گزرے نہ خدا ہونے تک، وہ تو پتھر پہ بھی گزرے نہ خدا ہونے تک، جو سفر میں نے نہ ہونے سے کیا ہونے تک۔ زندگی اس سے زیادہ تو نہیں عمر تیری، بس کسی دوست سے ملنے سے جدا ہونے تک۔ ایک ایک سانس میری رہن تھی دلدار کے پاس، نقد جاں بھی نہ رہا قرض ادا ہونے تک۔ مانگنا اپنے خدا سے بھی ہے دریوزہ گری، ہاتھ شل کیوں نہ ہوئے دست دعا ہونے تک۔ اب کوئی فیصلہ ہو بھی تو مجھے کیا لینا، میں تو کب سے ہوں سرے دار سزا ہونے تک۔ داورا تیری مشیت بھی تو شامل ہوگی، ایک اچھے بھلے انسان کے برا ہونے تک۔ دست قاتل سے ہوں نادم کہ لہو کو میرے، عمر لگ جائے گی ہم رنگ حنا ہونے تک۔ دشت سے قلز میں خوں تک کی مسافت ہے فراز، قیس سے غالب آشفتہ نوا ہونے تک۔ وہ تو پتھر پہ بھی گزرے نہ خدا ہونے تک، جو سفر میں نے نہ ہونے سے کیا ہونے تک۔ کیا استعارہ لایا ہے احمد فراز نے۔ اس سے پہلے وہ سنتے آئے تھے کہ بھئی قطرے کے گوہر ہونے تک، قطرہ جب تک موتی بنے۔ یہاں ہے کہ وہ تو پتھر پہ بھی گزرے نہ خدا ہونے تک۔ ایک پتھر کو بت ہونے میں، خدا ہونے میں جن اذیتوں سے گزرنا پڑتا ہے، جتنی مار اسے سہنی پڑتی ہے، جتنی ضرب اسے جھیلنی پڑتی ہے، تب کہیں جا کر وہ ایک معمولی سا پتھر خدا بن جاتا ہے۔ تو وہ جس اذیت سے گزرتا ہے خدا ہونے تک، جو سفر میں نے نہ ہونے سے کیا ہونے تک، اسی اذیت سے مجھے بھی گزرنا پڑا، کچھ نہیں ہونے سے لے کر کے ہونے تک۔ میں بھی کچھ نہیں تھا، لیکن کچھ ہونے تک میں بھی انہی اذیتوں سے گزرا جس اذیت سے ایک پتھر خدا ہونے تک گزرتا ہے۔ وہ تو پتھر پہ بھی گزرے نہ خدا ہونے تک، جو سفر میں نے نہ ہونے سے کیا ہونے تک۔ زندگی اس سے زیادہ تو نہیں عمر تیری، بس کسی دوست سے ملنے سے جدا ہونے تک۔ اے زندگی تیری عمر ہی کیا ہے، بس ایک دوست سے میں ملا، اس سے جدا ہو گیا، زندگی ختم ہو گئی۔ دوست سے ملا، زندگی شروع ہوئی، جدا ہو گئی، زندگی ختم ہو گئی۔ اتنی ہی عمر ہے نا تیری۔ زندگی اس سے زیادہ تو نہیں عمر تیری، بس کسی دوست سے ملنے سے جدا ہونے تک۔ ایک ایک سانس میری رہن تھی دلدار کے پاس، نقد جاں بھی نہ رہا قرض ادا ہونے تک۔ میرے تو ایک ایک سانس رہن رکھی ہوئی تھی، گروی ہم نے رکھ دی تھی اپنے دلدار کے پاس۔ اپنی ایک ایک سانس جب ہم نے اپنے دلدار کے پاس رہن رکھ دی، تو اس کا جو قرض مجھے چکانا پڑا بعد میں، تو نقد جاں بھی نہ رہا قرض ادا ہونے تک۔ پھر میں نے اس رہن کی خاطر وہ قرض ہم نے ادا کیا ایک ایک سانس کے ساتھ، کہ نقد جاں بھی باقی نہ رہا کہ ہم اس کا قرض ادا کر سکیں۔ قرض باقی ہی رہ گیا اور میری جان ختم ہو گئی۔ نقد جاں بھی نہ رہا قرض ادا ہونے تک۔ مانگنا اپنے خدا سے بھی ہے دریوزہ گری، ہاتھ شل کیوں نہ ہوئے دست دعا ہونے تک۔ بھیک مانگنا، یہ تو عزت نفس کے خلاف ہے۔ تو آپ جب کسی کے آگے ہاتھ پھیلاتے ہیں، اپنے عزت نفس آپ نے ہتھیلی پہ رکھ کے اس کے آگے پھیلا دیا، تو اللہ کے آگے جو آپ دعا کے لیے ہاتھ پھیلاتی ہے، یہ بھی تو دریوزہ گری ہے، یہ بھی تو بھیک مانگنا ہی ہوا نا۔ ہاتھ شل کیوں نہ، ہاتھ میرے شل کیوں نہ ہو گئے، کیوں نہیں پیرالائز کیوں نہیں ہو گئے ہمارے ہاتھ، ہاتھ شل کیوں نہ ہوئے دست دعا ہونے تک۔ مانگنا اپنے خدا سے بھی ہے دریوزہ گری، ہاتھ شل کیوں نہ ہوئے دست دعا ہونے تک۔ اب کوئی فیصلہ ہو بھی تو مجھے کیا لینا، میں تو کب سے ہوں سرے دار سزا ہونے تک۔ میں تو سزا تو مجھے بعد میں سنائی جائے گی، میں تو سرے دار پہلے سے پہنچا ہوا ہوں، پھانسی کے تخت پہ میں کب سے کھڑا ہوا ہوں۔ مجھے کیا لینا دینا کہ وہ فیصلہ میرے حق میں آئے گا یا میرے خلاف آئے گا۔ اب کوئی فیصلہ ہو بھی تو مجھے کیا لینا، میں تو کب سے ہوں سرے دار سزا ہونے تک۔ داورا تیری مشیت بھی تو شامل ہوگی، اے خدا تیری مرضی تیری قدرت بھی تو شامل ہوگی نا، ایک اچھے بھلے انسان کے برا ہونے تک۔ ایک اچھا بھلا انسان اگر برا ہو جاتا ہے تو تیری مشیت تیری قدرت تیری مرضی بھی تو شامل ہوتی ہوگی نا۔ کہتے ہیں کہ تیری مرضی کے بغیر پتہ نہیں ہلتا، تو وہ ایک اچھا انسان برا کیسے ہو گیا تیری مرضی کے بغیر۔ داورا تیری مشیت بھی تو شامل ہوگی، ایک اچھے بھلے انسان کے برا ہونے تک۔ دست قاتل سے ہوں نادم کہ لہو کو میرے، عمر لگ جائے گی ہم رنگ حنا ہونے تک۔ دست قاتل، قاتل کے ہاتھ کو جو میرا خون لگا ہے نا، اس کو ہم رنگ حنا کے رنگ کے برابر ہو جانے میں ایک عمر لگی، کہ میں بڑا نادم ہوں کہ میرے قاتل کے ہاتھ کو جو میرا خون لگا ہے وہ دست حنا ہونے میں اسے ایک عمر لگ جائے گی۔ اور جیسا آپ جانتے ہیں کہ اردو شاعری میں قاتل محبوب کو بھی کہا جاتا ہے۔ دست قاتل سے ہوں نادم کہ لہو کو میرے، عمر لگ جائے گی ہم رنگ حنا ہونے تک۔ دشت سے قلز میں خوں تک کی مسافت ہے فراز، قیس سے غالب آشفتہ نوا ہونے تک۔ قیس ہی تھے جو آگے چل کر غالب ہوئے، قیس نے ہی وہ سفر طے کیا ہے۔ دشت سے نکل کر کے قلز میں خون کے دریا سے وہ گزرا ہے۔ اتنی لمبی مسافت طے کرنی پڑی قیس کو
دشت سے نکل کر کے اور کلزم خوص کی مسافت اس نے طے کی، تب کہیں جا کر وہ غالب بنا، غالب آشفتہ نوا ہونے تک۔ وہ غالب جو دیوانے جیسی باتیں کرتا تھا، بہکی بہکی باتیں کیا کرتا تھا، دشت سے کلزم خوص تک کی مسافت ہے فراز، فیض سے غالب آشفتہ نوا ہونے تک۔ آج کی ویڈیو میں اتنا ہی۔ احمد فراز کی غزل آپ کو کیسی لگی وہ بتا سکتے ہیں۔ ملتے ہیں کسی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔